ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ اگر کوئی عبادت بھی کی جا رہی ہے، کوئی نیک کام اور اچھا کام بھی کیا جا رہا ہے، تو محض یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح سے انجام دیا ہے یا کس طرح سے انجام دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم وہ کام دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے نہ کریں، بلکہ خالص اللہ کے لیے کریں۔ یہ 2 چیزیں کسی بھی عمل کے اندر اگر ہوں گی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر کوئی عمل ان 2 چیزوں سے خالی ہوگا تو وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہم غور کریں گے دنیا میں لوگوں کی گمراہی کے اسباب پر، تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں کمی کی وجہ سے انسان گمراہ ہوا ہے یا اس کا عمل غلط ہوا ہے۔ اگر اخلاص کی کمی ہو تو انسان منافق ہو جاتا ہے، اس کا عمل نفاق والا، منافقوں والا ہوتا ہے۔ اور اگر سنت کی پیروی نہیں ہے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، غلط راستے پر چلنے لگتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان 2 راستوں سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ان دو لوگوں کے راستوں پر ہمیں نہ چلا۔ مغضوب علیہم سے مراد ہے وہ لوگ کہ جن کے اندر اخلاص نہیں تھا، منافقت والا کام کرتے تھے، اور ضالین سے مراد ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کا راستہ، سنت کا راستہ چھوڑ دیا، لہذا وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا کسی بھی عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر یہ 2 چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے اندر بھی بڑا اخلاص تھا، لہٰذا ان کی ملت اور ان کے دین کا اتباع کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا جگری دوست بنایا تھا۔ خلیل ہونے کا مقام
مرتبہ اور درجہ انہیں دیا گیا تھا۔ یہ فرما کر اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ جب ہی ملتا ہے جب انسان کے عمل میں یہ دو شرطیں ہوں، ایک یہ کہ انسان کا عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح طریقے پر ہو، دوسرے یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اس کی نیت خالص اللہ کے لیے وہ عمل کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے مذہب کے اور دین کے اعتبار سے اس شخص کے مقابلے میں جس نے اپنے چہرے کو یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ اسلمہ کا ترجمہ ہوتا ہے سرینڈر کرنا، بالکل جھکا دینا، فرما بردار بنا دینا، سپرد کر دینا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ حسن عمل کرنے والا ہو، درست عمل کرنے والا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم کے دین کا اتباع کیا ہو جو ابراہیم اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے۔ حنیفہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، اللہ کی طرف یکسو ہونے والا، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کرنے والا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کا پیغام ہمیں مسلمانوں کو یہ ملتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام کریں تو ہم اس میں یہ ضرور چیک کریں کہ ہمارا یہ کام سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ دوسری چیز یہ چیک کریں کہ ہم یہ کام کس نیت سے کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اس میں کوئی اور بھی نیت شامل ہے۔ یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ اگلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی دو صفت بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت، اللہ کی قدرت کامل ہے، آسمان و زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور اللہ کی سلطنت کے، بادشاہت کے ماتحت ہیں۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا علم بھی تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی سلطنت بھی کامل ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے، تو اس آیت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ایسی ہی ذات کی عبادت کرنی چاہیے جس کے اندر یہ صفت ہو۔